وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ یہ سورہ مائدہ کی دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 104 اور آیت نمبر 105۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس چیز پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ بھلا اگر ان کے باپ دادے ایسے ہوں کہ نہ ان کے پاس کوئی علم ہو اور نہ کوئی ہدایت، تو کیا پھر بھی یہ انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو، اگر تم صحیح راستے پر ہوگے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو۔ ان دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کا ایک رویہ بیان فرمایا ہے، جس کا ذکر اور بھی قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے اور پیچھے سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے۔ وہ یہ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ شرک اور بت پرستی جو تم نے شروع کر رکھی ہے، اور پیچھے جو ذکر تھا کہ انہوں نے بہت سے جانوروں کے کچھ نام رکھے ہوئے تھے اور ان کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کے بجائے تم اس بات کی طرف آؤ جو اللہ اور اس کے رسول نے نازل فرمائی ہے، تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول، آؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے یعنی قرآن، والی الرسول، اور رسول کی طرف آؤ۔ تو اس کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے جس طریقے پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ یہاں ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذکر فرمایا کہ کافروں کو جب دعوت دی جاتی ہے تو دو چیزوں کی دعوت دی جاتی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ نے جو کلام نازل فرمایا ہے یعنی قرآن، اس کی طرف آؤ اور اس کے اوامر پر عمل کرو، اس نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچو۔ ایک تو دعوت دی جاتی ہے اللہ کے نازل کیے ہوئے کلام یعنی قرآن کی طرف، اور دوسری دعوت دی جاتی ہے رسول کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، یعنی رسول کی طرف آؤ۔ کیا معنی رسول کی طرف آنے کے؟ کہ ان کو اپنا مقتدیٰ سمجھو، ان کی باتوں کو سنو، ان کی باتوں کو سمجھو اور ان کی باتوں پر عمل کرو۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کے اسلام ان دو چیزوں سے عبارت ہے، ایک اللہ کا نازل کیا ہوا کلام اور ایک رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کا عمل، جس کو حدیث یا سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر صرف قرآن ہی پر ایمان لانا کافی ہوتا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنا ضروری نہ ہوتا تو پھر یہ دو چیزیں الگ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ ما انزل اللہ والی الرسول۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں چیزوں کی طرف دعوت دی ہے کہ اللہ کے کلام کو بھی تسلیم کرو اور رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات کو بھی تسلیم کرو، ان کی طرف آؤ۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور احادیث کی اہمیت سے انکار کرتے ہیں یا اس کو
حجت نہیں مانتے، ان کے لیے یہ آیت کریمہ ایک واضح پیغام دے رہی ہے کہ خدا کے بندو، جو کچھ ہم نے نازل کیا وہ تو ہے ہی قابل اتباع، لیکن ہم نے اس کے ساتھ ایک رسول بھی بھیجا ہے، اور وہ رسول اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ تمہیں زندگی کے اندر رہنمائی عطا فرمائے۔ تو اس کی باتیں بھی حجت ہیں اور اس کے اعمال بھی حجت ہیں، اس کی دی ہوئی تعلیم و تربیت بھی حجت ہے، اس کو تم اللہ کے نازل کیے ہوئے کلام سے الگ نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے ان سے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہ کافی ہے، باپ دادوں سے جو بات چلی آ رہی ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کہ بھلا اگر ان کے باپ دادے ایسے ہوں کہ نہ ان کے پاس کوئی علم ہو اور نہ کوئی ہدایت، تو کیا پھر بھی یہ انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے حکیمانہ انداز سے ان کے اس بات کا جواب دیا ہے۔ جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو اپنے باپ دادوں کے پیچھے چلیں گے اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور چیز نہیں چاہیے، تو جواب میں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ بھائی باپ دادوں کے پیچھے چلنا، کسی اور کے پیچھے چلنا، یہ کوئی ایمان کا، دین کا تقاضا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اور رسول نے جو کچھ فرمایا ہے اس پر آؤ، باپ دادوں کو چھوڑو۔ لیکن وہاں مطلقاً باپ دادوں کی بات سننے اور ماننے سے مطلقاً منع کرنے کے بجائے یہ فرمایا کہ باپ دادے اگر ایسے ہوں کہ نہ ان کے پاس کوئی علم ہو اور نہ ہدایت ہو، تو کیا پھر بھی ان کے پیچھے چلو گے؟ اس سے اشارہ اس طرف فرما دیا گیا کہ کسی بڑے کو اپنا مقتدی ماننے میں کوئی بذات خود کوئی خرابی نہیں ہے، اگر وہ بڑا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تشریح کرتا ہو، اس کے پاس علم ہو، قرآن کا علم ہو، اللہ کی کتاب کا علم ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا علم ہو، اور وہ ہدایت یافتہ بھی ہو، یعنی اس علم کے اوپر وہ خود عمل بھی کرتا ہو، صرف علم ہی نہ ہو بلکہ اس علم پر عمل بھی ہو، جس کے معنی ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر ہے، تو پھر اس کی بات سننے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہاں خرابی آپ کے اندر یہ پیدا ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنے باپ دادوں کا جو طریقہ چلا آ رہا تھا اس کے بارے میں یہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ بھئی ان کے پاس کیا بنیاد تھی اس بات کی، ان کے پاس کوئی علم تھا، ان کے اوپر کوئی کتاب نازل ہوئی تھی، یا ان کو کسی پیغمبر نے کوئی یہ باتیں سکھائی تھی۔ تو اگر واقعی ایسا ہوتا کہ ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہوتا یا وہ کسی رسول پیغمبر کی پیروی کر رہے ہوتے اور اس رسول کے پاس اللہ کے احکام آئے ہوتے تو پھر ٹھیک ہے، ان کے پیچھے چلنے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ لیکن تم ذرا غور کرو کہ جن باپ دادوں کا تم حوالہ دے رہے ہو ان کے پاس نہ علم ہے، علم نہ ہونے کے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب ان پر نازل نہیں ہوئی اور نہ کسی پیغمبر نے ان کو اللہ کی طرف سے پیغام پہنچایا کہ بھئی ایسا کیا کرو، تو نہ تو ان کے پاس علم تھا، دوسرا یہ کہ نہ ہدایت تھی۔ ہدایت کے معنی یہ کہ وہ علم جو علم صحیح ہو اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے آدمی صحیح راستے کو اختیار کرے، تو یہ بھی نہیں ہے۔ جب علم ہی نہیں ہے اور اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے تو پھر ان کے پاس ہدایت کیسے ہوگی؟ تو ان کے پیچھے چلنا یہ احمقانہ حرکت ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بات بڑے واضح طور پر بیان فرما دی کہ اگر کسی شخص کو کسی بات کا علم نہیں ہے اور وہ کسی دوسرے سے پوچھتا ہے تو اس کو اپنا مقتدی بناتا ہے، تو اس کے لیے دو معیار ہیں، ان معیاروں پر اس کو جانچنا چاہیے
اگر وہ اس دو معیاروں پر پورا اترتا ہو تو بے شک ان سے مسئلہ بھی پوچھ لو، ان سے دین کی معلومات بھی حاصل کر لو، ان سے جو کچھ طریقہ کار ہے دین کا اس کے بارے میں بھی ان کی اقتدا کر لو۔ لیکن جب علم نہ ہو یا ہدایت نہ ہو، کیا معنی کہ ایک آدمی ہے جس کے پاس علم نہیں، نہ قرآن کا علم ہے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا علم ہے، اور وہ اپنی طرف سے کچھ نظریات اور اپنی طرف سے کوئی فلسفے بیان کر رہا ہے، تو وہ قابل اقتداء نہیں ہے، اس کے پاس جبکہ علم نہیں ہے قرآن و سنت کا۔ اور اگر ایک شخص کے پاس قرآن و سنت کا علم تو ہے، وہ قرآن کریم کا مطلب بھی سمجھتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی جانتا ہے، لیکن خود اس کا اپنا عمل ان پر نہیں ہے۔ قرآن جن چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں ان کے اوپر اس کا خود عمل نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی قابل اقتداء نہیں ہے۔ لیکن اگر دونوں باتیں موجود ہوں، علم بھی صحیح ہو اور ہدایت بھی ہو، ہدایت یافتہ بھی ہو، یعنی اپنے عمل اس علم پر عمل بھی کرتا ہو، تو پھر اس کی اقتداء کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے تو ذکر والوں سے پوچھ لو۔ ذکر والے کون؟ اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم رکھتے ہوں، ان سے پوچھ لو۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ فی نفسی ہی کسی کو مقتدا مان کر اس کی باتوں کو درست سمجھنا اور ان پر عمل کرنا فی نفسی ہی بذات خود کوئی ناجائز کام نہیں ہے، بشرطے کہ جس کی اقتدا کی جا رہی ہے وہ علم رکھتا ہو قرآن و سنت کا، اور ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی رکھتا ہو، ہدایت یافتہ ہو۔ اس تشریح سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ عام آدمی جب اس کو کوئی دین کی بات معلوم نہیں ہوتی تو کسی مفتی سے پوچھتا ہے، مفتی اس کو بتاتا ہے کہ دین کا حکم یہ ہے، تو اس کی بات مان کر اس پر عمل کر لیتا ہے۔ تو بعض لوگ اس پر یہ آیت چسپاں کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جس طرح قرآن نے کہا تھا کہ باپ دادوں کی اتباع نہ کرو، تو یہ شخص جو ہے یہ تو باپ دادوں کی کر رہا ہے۔ یعنی کوئی شخص مثلاً کوئی فقہ کی کتاب اٹھا کر دیکھتا ہے اور اس کے اندر کوئی فتویٰ نظر آتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، تو یہ تو قرآن کی اتباع نہ ہوئی، رسول کی اتباع نہ ہوئی، یہ تو اس مفتی کی اتباع ہو گئی۔ یا جیسے بہت سے حضرات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ نے جو کچھ قرآن و سنت کی تشریح کی ہے اس کو درست سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ امام ابو حنیفہ بذات خود قابل اطاعت ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ قرآن و سنت کا صحیح علم رکھتے ہیں، اور صحیح علم رکھنے کی وجہ سے ان کی جو تشریحات ہیں وہ ہمارے لیے خود اپنی ہماری تشریحات کے مقابلے میں قابل ترجیح ہیں۔ اس نقطہ نظر سے اگر کوئی کسی بڑے کی تقلید کرتا ہے، امام ابو حنیفہ کی، امام شافعی کی، امام مالک کی، امام احمد حنبل کی رحمہ اللہ تعالی، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور یہ آیت اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ بہرحال سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ بھئی زندگی کے سفر میں انسان کو کسی رہنما کی ضرورت تو ہوتی ہے کہ وہ اس کو بتائے کہ بھئی زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس لیے اس کی رہنمائی میں کام کرنا یہ بذات خود کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ درست کام ہے، بشرطے کہ جس کو رہنما بنایا جا رہا ہے اس کو پہلے جانچ لیا جائے کہ واقعی اس کے پاس علم ہے اور واقعی وہ اس پر عمل کرتا ہے، تو پھر بے شک اس کی رہنمائی میں تم دین پر عمل کر سکتے ہو۔ لیکن اگر علم سے وہ خالی ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، یا علم ہے مگر اس پر عمل نہیں ہے، تو وہ ہرگز اس لائق نہیں ہے کہ اس کو اپنا رہنما بنایا جائے اور اس کی رہنمائی میں آدمی اپنے دین کو خراب کرے۔ تو ایک بہت اصولی بات یہاں پر آیت کریمہ نے بیان فرما دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ محض یہ بات کہ ایک طریقہ اوپر سے چلا آ رہا ہے یہ کوئی حجت نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی اس کو، جیسے ہمارے یہاں معاشرے کے اندر بہت سی رسمیں پھیلی ہوئی ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں، وہ رسمیں ہمارے باپ دادوں سے چلی آ رہی ہیں۔ اب باپ دادوں سے مراد یہ کہ ان جو ہمارے نسبی باپ دادے ہیں، ہماری برادری ہے،
ہمارا قبیلہ ہے، تو اس کے اندر ایک رسم چلی آ رہی ہے اور وہ رسم ہے خلاف شریعت. تو جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی شریعت کا حکم یہ ہے، تو اس کے جواب میں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو صدیوں سے ہمارا طریقہ چلا آ رہا ہے، ہماری برادری کا یہی طریقہ ہے، ہمارے قبیلے کا یہی طریقہ ہے، ہمارے باپ دادوں نے یہی طریقہ چھوڑا ہے. تو یہ بات ان کافروں کی بات جیسی ہے جو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنے باپ دادوں کے طریقے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کے ذریعے کفار عرب ان لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے جو اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہوں. جب ان کے اسلام کی طرف میلان ظاہر ہوتا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف ان کا رجحان ظاہر ہوتا تھا، تو اس موقع پر وہ کہتے تھے کیا اپنے باپ دادوں کو چھوڑ دو گے؟ اپنے باپ دادوں نے جو کچھ چھوڑا تھا اور جو کچھ طریقہ چلا آ رہا تھا اس کو چھوڑ دو گے؟ اس کو چھوڑ کے ایک نیا طریقہ اختیار کر لو گے؟ اب یہ ایک بہت بڑا کٹھن امتحان ہوتا تھا اس شخص کا کہ جو اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے، اور دوسری طرف اس کو اپنے قبیلے، اپنے نسبی خاندان، اس سب کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور ان سب کو چھوڑ کر صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑتی تھی. تو ایک بہت بڑی آزمائش تھی. لیکن الحمدللہ جس کے دل میں ایمان پختہ ہو گیا تھا وہ اس آزمائش سے بڑی حسن و خوبی کے ساتھ نکلتا اور یہ کہتا کہ بھائی ہمارے رسم کچھ بھی چلی آ رہی ہو، ہم اس کو نہیں اب تسلیم کرتے. ہمارے پاس ایک ہدایت کی روشنی لے کر آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہم اس کی طرف بڑھیں گے. تو یہی بات ہمیں اپنے ان طریقہ کار، ان طریقوں کے بارے میں بھی سوچنی چاہیے کہ جو ہمارے خاندانوں میں چلی آ رہی ہے اور مدت سے اس کا رواج چلا آتا ہے اور قرآن و سنت کے احکام کے وہ خلاف ہے. تو آدمی کو بجائے اس رسم کی پیروی کرنے کے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ضروری ہے. یہ پہلی آیت کا خلاصہ تھا، یہ پہلی آیت کی تشریح تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے. جیسے پیچھے گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہمارے رسول کے ذمے تبلیغ کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی ان کا فریضہ یا ان کی ذمہ داری اس حد تک محدود ہے کہ وہ صحیح پیغام تم لوگوں کو پہنچا دیں. اب کون مانتا ہے کون نہیں مانتا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، اور اگر کوئی نہیں مان رہا تو اس کا کوئی عذاب یا اس کے اوپر کوئی گرفت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوگی. اسی طرح مسلمانوں کو بھی بعض اوقات یہ غم ہوتا تھا کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ تعالوا الی ما انزل اللہ الی الرسول، کہ اللہ کے کلام کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، اور جواب میں یہ حرکتیں وہ کرتے تھے کہ ہم تو باپ دادوں کو پیچھے چلیں گے. تو اس سے ان کو غم ہوتا تھا. تو اس غم کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو لوگ گمراہ ہیں تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جبکہ تم خود اذا اہتدیتم، جب تم خود صحیح راستے پر ہو، ہدایت کے راستے پر. واضح مطلب اس کا یہ ہے کہ جب تم اپنے فرائض صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہو، انہی فرائض میں یہ بات بھی داخل ہے کہ تم غلط کاروں کو ان کی غلط کاری سے بچنے کی تلقین کرتے ہو، ان کو صحیح راستے کی طرف دعوت دیتے ہو. اذا اہتدیتم کے اندر یہ سب چیزیں داخل ہیں. جب تم خود ہدایت کے راستے پر ہو، کیا معنی کہ خود بھی دین کے احکام پر عمل کرتے ہو، دوسروں کو بھی دین کے احکام پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہو، تو پھر اب غم نہ کرو اگر وہ تمہاری بات نہیں مان رہے، وہ تمہاری
تمہاری دعوت کو قبول نہیں کر رہے، اسلام نہیں لا رہے، تو تمہیں کوئی فکر کرنے کی اور غم میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو گمراہ ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے اپنی گمراہی کی وجہ سے، اس کی کوئی ذمہ داری تمہارے اوپر عائد نہیں ہوتی جب تک تم خود صحیح راستے پر ہو۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا اس سیاق میں مطلب۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی یہ خصوصیت ہے کہ بات چاہے کسی خاص سیاق میں کی جا رہی ہو، لیکن اس کا جو حکم ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں جو بات ہو رہی ہے، جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں، وہ صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں فرمائے، بلکہ یا ایھا الذین آمنو، تمام ایمان والوں کے لیے۔ اور وہ ایمان والوں میں صحابہ کرام تو ہیں ہی داخل، لیکن قیامت تک جتنے آنے والے مسلمان ہیں وہ بھی اس کے مخاطب ہیں۔ اور بات شروع کی ہے یہاں سے کہ علیکم انفسکم، کہ تم اپنی فکر کرو۔ اس میں ایک بہت بڑی ہدایت ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم بکثرت اپنی مجلسوں میں دوسروں پر تنقید بہت کرتے ہیں کہ فلاں ایسی غلط بات کر رہا تھا، معاشرہ اتنا خراب ہو گیا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس طرح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے اعمال میں یہ خرابی ہے۔ اور دوسروں پر تنقید کرنے کے معاملے میں ہم بہت شیر ہیں۔ ہماری ہر مجلس تقریباً دوسروں پر تنقید پر مشتمل ہوتی ہے، اور ہم ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو لوگوں نے یہ کیا، لوگوں نے یہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ تو تنقید کرنے کے بجائے، لوگوں پر تنقید کرنے کے بجائے تم اپنی تو فکر کرو۔ تم دوسروں کے عیوب تلاش کر رہے ہو اور ان کے عیوب کا تذکرہ کر رہے ہو، ان پر تنقید کر رہے ہو، بعض اوقات ان کا مذاق بھی اڑا رہے ہو، لیکن خود تمہیں اپنے جان کی فکر نہیں ہے کہ خود تم کس گڑھے میں پڑے ہوئے ہو، تمہارے اعمال میں کیا خرابی ہے، تمہارے اندر کیا عیب ہے، اس کی فکر کرو۔ تو یہ ایک طرح سے بہت بڑا تعزیانہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دوسروں پر تنقید کرنے کے معاملے میں تو بہت چست و چالاک ہے اور اپنی خبر نہیں لیتے کہ میرے اندر کیا عیب ہے۔ اگر انسان کو اپنے عیب کی فکر پڑ جائے، اپنی خرابیوں کی فکر پڑ جائے، تو وہ دوسروں کی خرابیوں کو تنقید کا نشانہ کیسے بنائے گا؟ اگر ایک آدمی ایک سخت بیماری میں مبتلا ہے خود، تو وہ کیا یہ دیکھے گا کہ دوسرے کو نزلہ ہو رہا ہے، زکام ہو رہا ہے؟ اس کو تو اپنی پڑی ہوگی۔ تو اسی طرح اگر ہمیں اپنے عیوب کا اندازہ ہو اور ہم نے یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، تو پھر دوسروں کے خرابیاں شاید ہمیں نظر بھی نہ آئیں۔ بہادر شاہ ظفر نے اسی بات کو بڑے خوبصورت انداز میں شعر میں کہا ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا کہ وہ جتنا بھی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اور دوسرا شعر اس کا یہ ہے کہ رہے اپنے عیوب سے بے خبر، تو رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائی پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اگر انسان کو اپنی خرابیوں کی فکر پڑ جائے کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں، تو شاید ان کو دوسروں کے عیب بھی نظر نہ آئے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جو اصلاح کی فکر کرنے کے بجائے وہ صرف تنقید کو اپنا شیوا بنا بیٹھے ہیں، تو دوسروں کے اوپر تنقید ضرورت کرتے رہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ من قال ہلک الناس فهو اہلکہم، جو شخص یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، یعنی دین کے اعتبار سے برباد ہو گئے، لوگوں کو اس کی بربادی کا تذکرہ کر رہا ہے دین کی، اور خود اپنی طرف نگاہ نہیں ہے، فهو اہلکہم، تو وہ زیادہ برباد ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تنقید کے بجائے اصلاح کی فکر کرو۔ تنقید برائے تنقید نہ ہونی چاہیے، محض وقت گزاری کا مشغلہ نہیں ہونا چاہیے، مجلس آرائی کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر کسی میں کوئی خرابی دیکھ رہے ہو تو اس خرابی کی جتنی اصلاح تم سے ممکن ہے
اسے اصلاح کی فکر کر لو. اس کے بعد پھر یہ تمہیں فکر نہ رہے کہ وہ کیوں گمراہ ہے، جب تم نے اپنی سی پوری کوشش کر لی. اذا اہتدیتم کے اندر یہ بات بھی داخل ہے. تو کسی کی برائی کو دیکھ کر اس کو روکنا بقدر استطاعت انسان کی ہدایت کے لیے یہ بھی ضروری ہے. اسی لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے بارے میں، اس آیت کریمہ کے بارے میں تو ایک بڑی واضح بات فرمائی ہے کہ تم لوگ اس آیت کو بڑا غلط مطلب نکالتے ہو، اور وہ غلط مطلب یہ نکالتے ہو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بعد کسی امر بالمعروف یا نہی عن المنکر، یعنی کسی نیکی کی دعوت دینا اور کسی برائی سے روکنا ضروری نہیں ہے. تو یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے. آپ نے فرمایا تم لوگ اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کو بے موقع استعمال کرتے ہو کہ امر بالمعروف کی ضرورت نہیں. خوب سمجھ لو کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو لوگ کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھیں اور مقدور بھر اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کے ساتھ ان دوسرے لوگوں کو بھی عذاب میں پکڑ لے، الیاذ باللہ. اور یہ روایت تو ترمذی اور ابن ماجہ کی ہے. ابو داؤد کے الفاظ میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ کسی ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کو ظلم سے اپنی قدرت کے مطابق نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ سب کو عذاب میں پکڑ لے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بس اپنی حد تک محدود رہے اور اپنی اصلاح کی تو فکر کرے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر بالکل چھوڑ دے، کیونکہ قرآن نے یہ شرط لگائی ہے کہ اذا اہتدیتم، جب تم سیدھے راستے پر ہو، ہدایت پر ہو. اور ہدایت کے راستے پر ہونے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اگر کوئی غلطی ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے تو ایک پیار سے، محبت سے، طریقے سے برائی کو روکنے کی کوشش کرے، اپنی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق کوشش کرے. یہ ہدایت کا ایک حصہ ہے. لیکن جب ایک کوشش کر لی تو اس کے بعد اگر کوئی شخص راہ پر نہیں آ رہا تو اس کے اوپر زیادہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم سے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. پھر اگلے جملے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، لہذا اس وقت اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو. تو جن لوگوں نے غلط کاریاں کی ہیں، غلط کام کیے ہیں، ان کو ان کی غلط کاریاں بھی بتائے گا، اور بتائے گا تو اس پر سزا بھی دے گا. اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں، اپنی طرف سے دعوت کا فریضہ بھی انجام دے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے نیک عمل پر ان کو اجر اور ثواب بھی دے گا. ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ جنہوں نے غلط کام کیے تھے یہ کیوں کیے تمہاری موجودگی میں، تم سے کیا تمہاری اوپر ذمہ داری تھی کہ ان کو ٹھیک راستے پر لاتے. تو یہ نہیں پوچھا جائے گا. ہاں، اگر تم نے اپنے فریضے میں کوتاہی کی ہو کہ جو امر بالمعروف و نہی المنکر اللہ تعالیٰ نے تم سے کہا تھا اس میں کوتاہی کی ہو تو بے شک تم سے بھی پکڑ ہوگی. لیکن اگر تم نے اپنا فریضہ انجام دے لیا اور اس کے باوجود دوسرے لوگ راہ پر نہیں آئے تو ان کے راہ پر نہ آنے کا گناہ تمہارے اوپر نہیں ہوگا.